اگلا باب ہے جنازے میں جلدی کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی اٹھاؤ، کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف بھیج رہے ہو، اور اگر جنازہ اس کے سوا کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ یعنی دونوں صورتوں میں دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً رواج ہے کہ ایک آ جائے، دوسرا آ جائے، تیسرا پہنچ جائے، اور بعض اوقات مورچریز میں ان کو رکھ دیتے ہیں اور فریزرز میں، اور حال ان کا بگاڑ دیتے ہیں مردے کا، اور بلا وجہ کی اذیت دیتے ہیں۔ تو بغیر کسی شدید ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور سنت یہی ہے کہ جنازے کو جلد سے جلد دفن کر دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی علاقے میں مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر کسی کی وفات ہو گئی، تو وہ وہاں سے اٹھا کر جنازے کو حضور کے پاس لے آئے ادھر دفنانے کے لیے، تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور یہی حکم دیا کہ وہیں پر اس کو دفنا دیا جاتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ جنازے کو تو اٹھاتے ہوئے بھی کہا گیا کہ بہت آرام سے اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف جاؤ، اور اس کو اس طرح مت پٹکو، کیونکہ اس کا بھی ایک احترام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اور اس کو اذیت نہ دی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا آپ فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر جنازہ نیک آدمی کا ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ، اور اگر جنازہ برے آدمی کا ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے ہائے ہلاکت، تم کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز سنتی ہے تو ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ اس کے جواب میں آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ مختلف آوازوں کا جو فریکوینسی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں سن سکتا، مثلا چمگادڑ کی آواز۔ چمگادڑ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنی آواز کی ڈائریکشن میں اپنا رستہ تلاش کرتی ہے، اور اس کی شرل اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر انسان کے کان اس کو سن لیں تو انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ اور پھر کچھ آوازیں جو ہیں 170 یا 72 ڈیسیبلز، آواز کو ناپنے کا پیمانہ ڈیسیبل ہے، اگر اتنا شور ہو جائے تو انسان جو ہے وہ مر سکتا ہے۔ اسی لیے مردے کی آواز جو ہوتی ہے اس میں اتنی چیخ ہوتی ہے اور اتنی شدید ہوتی ہے، اگر وہ برا ہے اور اس کو ہلاکت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کہ وہ انسان اگر سن لے تو انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب پر بہت کرم کیا کہ وہ آوازیں ہمیں نہیں سنائیں۔ اگلا باب ہے باب تعجیل قضاء الدین عن المیت والمبادرۃ الی تجہیزہ الا ان یموت فجأۃ فیترک حتی یتیقن موتہ۔ میت کے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنے اور اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا بیان۔ اگر موت اچانک واقع ہو تو توقف کیا جائے تاکہ موت کا یقین ہو جائے، یعنی فوراً اس کو دفنا نہ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کی روح قرض کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچتی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے اس شخص کا جس پر قرض ہو۔ تو پہلا کام مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ اعلان کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا میت کے اوپر قرض ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ ویسے بھی آپ سورۃ النساء میں 4 پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ میت کے جہاں وراثت کے احکامات، اس کے ترکے کو تقسیم کرنے کی بات آئی کہ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد وصیت پوری کی جائے، اور تیسرے نمبر پر تقسیم کی جائے اگر کچھ بچ جائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت حسین بن وحوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ بن البراء بن عازب بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا میرا خیال ہے کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تم مجھے اس کی وفات کی اطلاع دینا اور اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ میں جلدی کرنا، کیونکہ کسی مسلمان کی لاش کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کو اس کے اہل خانہ کے درمیان روک لیا جائے، یعنی دفنانے سے روکنا نہیں چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اچانک ڈیتھ ہوئی جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ، تو جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ مردہ فوت ہو چکا ہے اس وقت تک اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم بھی اخباروں میں پڑھتے رہتے، پتہ نہیں سچ ہوتا ہے یا جھوٹ، کہ دفن کرنے کے بعد مردہ زندہ ہو گیا یا اس قسم کی باتیں، معلوم نہیں کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا سکتہ ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان کے سارے جسم کی سرکولیشن رک جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان واقعی ختم ہو چکا ہے۔
اگلا باب ہے باب الموعظۃ عند القبر، قبر کے پاس واز کرنے کا بیان، یعنی جب دفنایا جائے تو وہیں پر کھڑے ہو کر کچھ نصیحت اور تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ بقیع الغرقد اہل مدینہ کا قبرستان ہے، جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے سر جھکایا اور چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدنے لگے، پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا جنت کا ٹھکانہ اور دوزخ کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے اسی لکھے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ یعنی جب آپ نے یہ بتایا کہ ہر ایک کی جگہ معلوم ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے، فرمایا عمل کرو، یعنی اس پہ بھروسہ نہ کرو کہ اگر میں جنت میری لکھی گئی ہے تو میں کہیں پہنچ ہی جاؤں گا، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی اس کو وہی توفیق ملنے لگتی ہے اور اسی چیز کی طرف وہ رجوع کرنے لگتا ہے، لیکن عمل کے بغیر جنت اور جہنم نہیں بنتی۔ باب الدعاء للمیت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة، میت کی تدفین کے بعد اس کے لیے دعا کرنے، اس کی قبر کے پاس بیٹھنے، اس کے لیے استغفار کرنے اور اس کے لیے پڑھنے کا بیان۔ حضرت ابو عمرو اور بقول باز ابو عبداللہ اور بقول باز ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی التجا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ دفن کرنے کے فوراً بعد انسان وہاں سے نکل آئے، بلکہ وہاں ٹھہر جائے کچھ دیر کے لیے اور دعائیں کرتا رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کے پاس بھی دعا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب تم مجھ کو دفن کر چکو تو اتنی دیر میری قبر کے ارد گرد ٹھہرنا جتنی دیر میں قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں اور میں جان سکوں کہ میں خدا کے قاصدوں منکر نکیر کو کیا جواب دوں۔ یعنی وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے، اگرچہ باہر والے اندر والے کو کوئی بھی فائدہ تو نہیں دے سکتے سوائے دعا کے۔ حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فاتح مصر ہیں، اور یہ حدیث طوالت کے ساتھ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ میت کی قبر کے پاس قرآن حکیم کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے، اور اگر پورا قرآن حکیم ختم کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ امام شافعی کی رائے ہے، یعنی قبر کے پاس ہی دفنانے کے بعد کچھ حصہ پڑھ لیا جائے، اور اگر سارا پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہاں نہ پڑھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میت جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ باب الصدقۃ عن المیت والدعاء لہ، میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ اب یہ کہ انسان جب مر جائے تو پیچھے والے اس کے لیے کیا کچھ کریں، اسے کس کس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلی چیز تو دعا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو پہلے جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے بے شک میری ماں کو اچانک موت آ گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے نام پر یا میت کی طرف سے صدقہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے اجر اور ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر بیٹا کا لفظ لکھا ہوا ترجمے میں ولد کا لفظ چائلڈ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلیل وہی آیات میراث ہیں جس میں ولد کا لفظ چائلڈ کے معنوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ بیٹا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کی دعا نہ قبول ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اولاد کے معنوں میں ہے یہ لفظ۔ اب ان تینوں باتوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ صدقہ جاریہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں ایسے چیزوں پر پیسہ لگائے کہ جن کا فائدہ یا نفع دیر تک جاری رہے آخرت کے اعتبار سے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص کہیں سڑک بنوا دیتا ہے
یا کہیں کوئی پانی کا انتظام کروا دیتا ہے، یا کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے، یا کوئی اسکول بنوا دیتا ہے، یا کسی انسان کو پڑھانے پر کوئی پیسہ خرچ کر دیتا ہے، تو یہ سارا پیسہ اس طرح کے کسی کام پر بھی جو خدمت خلق کے کام ہے، رفع عامہ کے کام ہیں، جس سے دنیا کے لوگوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، تو وہ پیسہ اس موقع پر صدقہ خیرات کیا ہوا صرف دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں دیتا، دنیا کی مشکلات کو آسان نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہتا ہے انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام، کیونکہ صدقہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کپڑا پہنا دیتے ہیں۔ اب یہ کہ کپڑا صدقہ کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کسی کے بدن پہ رہتا ہے پہننے والا جب تک پہنتا ہے اس کا ثواب جو ہے دینے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کھلا دیتا ہے تو جب تک اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے یا وہ بیماری یا تکلیف یا مرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، یا کسی کو انسان دوا لے دیتا ہے اور دوائی سے اس کو صحت ہو جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ دیر تک اس دوائی کی وجہ سے اس کو زندگی ملتی ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر صدقہ جاریہ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح وہ تمام چیزیں کہ جس طرح تعلیم حاصل کرنے کے معاملات ہیں اس میں جب انسان لگاتا ہے، اور وہ دونوں طرح کی تعلیم ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، تو اس معاملے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب، جب تک وہ شخص اس علم سے خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، دوسروں کو آگے سکھاتا ہے، تو جتنا بھی پیسہ اس کام میں انویسٹ کیا جائے وہ بھی مرنے کے بعد جب تک اس علم کی روشنی پھیلتی رہتی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا کام تو بطور خاص یہ کہ انسان کے پاس اگر مال نہیں ہے اور مال سے وہ صدقہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بھلی بات سکھا دے، کوئی علم کی بات دوسرے کو بتا دے، اور اس میں بھی ہر نفع مند علم شامل ہے، صرف دین کا علم نہیں بلکہ دنیا کا علم بھی، لیکن دنیا کا وہ علم کہ جس سے انسانوں کی بھلائی کے کام ہو، انسانوں کی تربیت اور انسانوں کا اخلاق سنورے اور کوئی قوم اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ تو ایسا علم جب انسان کسی کو دیتا ہے، سکھاتا ہے، تو جب تک وہ سیکھنے والے زندہ رہتے ہیں اور پھر وہ آگے سکھاتے ہیں اور وہ آگے سکھاتے ہیں، وہ سلسلے قائم رہتے ہیں، تو اس کا اجر اور ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد، نیک اولاد بھی انسان کی بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد جو کچھ دعائیں مانگتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر اولاد الگ سے کوئی دعا نہیں بھی مانگتی تو کم از کم اگر اولاد نماز کی پابند ہے تو 5 وقت میں جب بیٹھے تو یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں ہم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ جس دن حساب کتاب ہو مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بھی بخش دینا۔ تو اگر اولاد اور الگ سے کوئی دعا نہ بھی کرے تو یہ جو دعا ہے جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ والدین کو فائدہ دیتی رہے گی۔ اور اولاد میں ایک انسان کی جسمانی اولاد ہوتی ہے اور ایک روحانی اولاد ہوتی ہے، اور روحانی اولاد میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو نمبر 2 میں آتے ہیں کہ جو انسان سے علم سیکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو ان کا حق بھی دعا کی شکل میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں کچھ ایسی رسمیں چل پڑی ہیں کہ جن کی ابتدا بڑی نیکی کے کاموں سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی شکل اور حلیہ بگڑ کر رہ گیا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قبر پرستی بہت ہوتی ہے، قبروں کے اوپر سارے صدقہ خیرات اور سب کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ ان کی ابتدا اس نیت سے نہیں ہوئی تھی کہ وہ قبر والے کو خوش کرنا مقصود تھا، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بعض اوقات ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت جابر کے بارے میں کہ انہوں نے ایک تازہ دم اونٹنی خریدی اور 1 مہینے کا سفر کر کے مصر پہنچے اور وہاں سے ایک حدیث سن کر واپس آ گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی شام پہنچے اور وہاں پر ایک حدیث سن کے واپس آ گئے۔ تو یہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی، یہ اگلی 2-3 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اب یہ جو سفر کرنے والے لوگ تھے وہ طالب علم ہی ہوتے تھے، اور روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی نیک لوگوں سے اور علماء سے استفادے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے۔ جب وہ نکلتے اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں پہنچتے تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو کوئی باقاعدہ مدارس تھے، نہ کوئی ہاسٹلز تھے، نہ ہی کوئی اور انتظام تھا، تو وہاں پر عموماً سرائے ہوتی تھی یا رباط نام کی ایک چیز ہوتی تھی۔ رباط ربط سے ہے باندھنا، یعنی رباط کا مطلب جو لوگوں کو آپس میں باندھے رکھے۔ تو
تو وہ بھی وقف جگہ ہوتی تھی. وقف کا مطلب یہ کہ کوئی اہل ثروت مالدار لوگ جو تھے وہ ایسی اپنی زمینیں وقف کر دیتے تھے ایسی سرائے بنانے کے لیے یا ایسے مسافروں کے قیام کے لیے. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں ابن السبیل کا لفظ آتا ہے. نظر نیاز اور دوسرا جو بھی چیزیں ہیں صدقہ خیرات اس میں کس کس پہ وہ لگتی ہے اگر آپ پڑھیں تو قرآن پاک میں بے شمار دفعہ مسافر کا ذکر آیا ہے. اور مسافر خاص طور پر جب طالب علم بھی ہو تو پھر اس پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہوتا ہے. تو اس دور میں اکثر سفر جو تھے وہ علم کے لیے کیے جاتے اور جہاں جہاں پر لوگ پہنچتے وہاں پر ظاہر ہے کہ عموماً مرد ہوتے تھے سفر کرنے والے, وہ خود تو کھانے پکانے میں اگر لگ جاتے تو پڑھتے کیسے. تو وہاں پر ان کے لیے اجتماعی کھانے کا انتظام ہوتا تھا. وہ کھانا وہ نیک یا علماء یا بزرگ اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے, وہ پھر اس بستی یا اس علاقے کے لوگ جو اہل ثروت یا مالدار لوگ ہوتے تھے وہ اپنی قربانیاں, اپنے صدقات, اپنے زکوٰۃ, اپنا جو کچھ بھی خیرات وہ دینا چاہتے تھے وہ ایسی جگہوں پر جمع کر لیتے تھے. اور وہاں پر شہر کے غریب اور مسکین لوگ بھی جمع ہو جاتے, طالب علم بھی جمع ہو جاتے, قافلے بھی آتے تو وہ وہاں پر قیام کرتے. اس طرح مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق, ایک محبت اور ایک ہمدردی کی وہ جگہ بن گئی تھی. لیکن مشکل اس وقت ہوئی, خرابی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب انہی جگہوں پر بیٹھنے والے علماء اور نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو انہیں ان جگہوں پہ دفنا دیا گیا. کسی کو مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا, کسی کو مدرسے کے احاطے میں دفنا دیا گیا, کسی کو کسی خانقاہ کے اندر دفنا دیا گیا. اب ہوا یہ کہ جب نیک لوگ خود چلے گئے تو لوگوں نے ان کی بجائے ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ جو خیرات اور صدقات اللہ کے نام پر دیے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ناموں پہ دیے جانے لگے. اور جو دعائیں اللہ سے مانگی جاتی تھیں اور جس خدا کا دین اور کتاب اور قرآن اور سنت اور حدیث کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے وہ اب صرف قبر والے کے فیض اور اس کی برکت اور اس کی روحانیت سے استفادے کے لیے نکلتے. اور علم کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا کیونکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں علمی زوال ہوا, وہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی اور اس کی بجائے صرف راگ و رنگ نے لے لی اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر شامل ہو گئیں کہ جس کی نہ بنیاد قرآن میں ملتی ہے نہ سنت میں ملتی ہے. اور آہستہ آہستہ وہ سارے کام صرف قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہونے لگے اور یوں شرک کی ابتدا ہوئی اور اصل منزل کو اور اصل مقصد کو چھوڑ کر لوگ اس طریقے پر نکل گئے اور جس سے بے شمار پھر آگے خرابیاں پیدا ہوئیں. اور جوں جوں جہالت بڑھتی گئی اس قسم کی خرابیوں میں اور زیادہ شدت آ گئی. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بری امام پر جب عرس ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, یا لاہور میں آپ دیکھ لیں, بلکہ ایک آرٹیکل کہیں چھپا تھا گلف میں, اس کا کٹنگ بھی میرے پاس ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ توہمات پائے جاتے ہیں خاص طور پر خواتین کے طبقے میں. اس میں فگرز دیے ہوئے تھے کہ کتنی عورتیں ہر روز قبروں پر حاضر ہوتی ہیں صرف اپنی منتیں اور مرادیں لے کر, حالانکہ اسلام میں پہلی ہی سورت جو سورت الفاتحہ میں سکھائی گئی اس میں بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا, جب ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تو وہاں پر سجدے بھی کرنا شروع ہو گئے اور وہاں پر طواف بھی ہونے لگے. اور نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ عالم اسلام کے کئی اور علاقوں میں, مثلا مصر میں مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ قبریں ایسی تھی جیسے سیدہ زینب کی قبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی, کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک قسم کا طواف ہو رہا تھا, یعنی ایک طرف سے لوگ شروع کرتے اور اس کو گھومتے اور ساتھ دعائیں مانگتے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ چیز ایڈ ہوتی چلی گئی, اضافہ ہوتا چلا گیا اور اصل مقصد دفن ہو گیا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ گئیں. تو اب یہ ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو, اس دھارے کو اور اس ریلے کو آپ کچھ جراثیم کچھ دواؤں سے ختم نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے اوپر طنز اور بچھاڑ کر دیں اور ان کو کفر اور شرک کے فتوے لگا کے کہیں یہ سب کافر ہے نعوذ باللہ. یہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ان کے وہ ایک خلوص کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں, لیکن آ کر اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسی جگہوں کو علم کا مرکز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کو بھی سکھانے کا کچھ پھر بندوبست کرنا چاہیے, کیونکہ اصل میں وہ دل کے برے نہیں ہوتے لیکن دیکھا دیکھی وہ روایات اور طریقے جو ہیں وہ غلط ہوتے چلے گئے. تو یہاں پر یہ جو صدقہ جاریہ کی بات ہوئی یہ مسلمانوں کے درمیان عملی طور پر اس کا بے شمار اہتمام کیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ وقف نہ کیا ہو. وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ مخصوص نہ کیا ہو کہ اس پہ مسجد بنے گی یا مدرسہ بنے گا یا پھر یہاں مسافروں کے رہنے کی جگہ بنے گی یا یتیموں کے لیے بنے گی یا مسکینوں کے لیے بنے گی، وہ ایک اجتماعی مسلمانوں کی خدمت کا ذریعہ بنا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب زمینیں وقف کیا کرتے تھے تو ان کے چراگاہیں بنا دی جاتی جس پر گھوڑے پلتے اور پھر وہ جہاد میں کام آتے۔ تو اس طرح مسلمان اجتماعی طور پر خیر کے کام کرتے۔ آج ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صرف دیگے پکا کے امیر لوگ ہی بیٹھ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسی پیسے کو اگر کسی تعلیم کے کام میں خرچ کیا جائے تو ہمارے ملک میں جو 85% جہالت پھیلی ہوئی ہے اس میں کچھ تو کمی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جتنے اہل ثروت ہیں وہ اگر اندازہ کریں کہ ایک ایک فوتگی کے اوپر کتنے کتنے ہزار خرچ ہوتے ہیں، اور پھر اب تو کارڈز بھی چھپتے ہیں اور 40 میں بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور سبزی بھی ہوتی ہے اور پھر سویٹ ڈش کا بھی لازمی اہتمام ہوتا ہے اور چائے اور قہوہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ لمبی چوڑی رسمیں کھانے پینے کی کٹ ڈاؤن کر کے اگر اسی پیسے کو کسی مفید کام میں استعمال کیا جائے تو میت کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس کو بھی ثواب پہنچے گا، جس غریب کو کچھ ملے گا، یعنی ایک غریب کی چھت ہی اس سے بن سکتی ہے، ایک کا چھپر ڈالا جا سکتا ہے ان بے سہارا لوگوں کے جن کے پاس کچھ نہیں۔ اسی پیسے کو کسی ہسپتال میں لے جائیں اور مریضوں کو دوائیاں خرید کے دیں، جتنے کرا رہے ہیں جب وہ ان کو تندرستی ہوگی تو جو ان کے دلوں سے دعا نکلے گی وہ میت کو فائدہ دے گی، بجائے اس کے کہ صرف ایک شو آف کرنے پر اس سارے پیسے کو برباد کر دیا جائے۔ اگلا باب ہے باب ثناء الناس علی المیت، میت کی تعریف کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کچھ صحابہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس شخص کی تم نے اچھی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ مردے کے بارے میں برے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے۔ حضرت ابو الاسود سے مروی ہے، فرمایا میں مدینہ منورہ گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا بیٹھا۔ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو جنازے والے شخص کی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس صاحب جنازہ کی بھی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس جنازے والے شخص کی برائی بیان کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا میں نے وہی کچھ کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے متعلق 4 آدمی اچھی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم نے عرض کیا اور 3؟ فرمایا 3 کا بھی یہی حکم ہے۔ ہم نے عرض کیا اور 2؟ فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر ہم نے آپ سے 1 کے بارے میں سوال نہ کیا، یعنی بات پتہ چل گئی کہ وہ شخص کیسا تھا۔ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 بچے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے، یعنی اس پر صبر کرے انسان اور اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس کو آگ نہیں چھو سکے گی مگر اسی قدر جس سے قسم پوری ہو سکے۔ قسم پوری ہو سکے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کیا جو جہنم کے اوپر نصب ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اعمال ایسے خراب ہیں تو اگرچہ اسے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا لیکن اس کی لپٹیں اس کو وہ قسم چونکہ اللہ نے فرمائی اس لیے پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں نے آپ کی احادیث حاصل کر لی، ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمائیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ہم کو اس کی تعلیم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن تم اکٹھی ہو جانا۔ عورتیں اکٹھی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو اس سے تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ پھر فرمایا تم میں سے جو عورت بھی اپنے 3 بچوں کو آگے بھیجے گی وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اور 2؟ آپ نے فرمایا اور 2 کا بھی یہی حکم ہے، لیکن شرط ہے صبر کرنا۔ اگر اس پر واویلا کیا اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر معاملہ الٹ جائے گا۔
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك۔ ظالموں کی قبروں اور ان کی تباہی کے مقامات کے پاس سے گزرتے وقت رونے، خوف زدہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے احتیاج یعنی محتاج ہونے کے اظہار کا بیان اور اس سے کوتاہی کرنے پر ڈرانے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، یعنی جب وہ قوم سمود کے علاقے ہجر میں پہنچے، ان عذاب یافتہ لوگوں پر یعنی ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم رو رہے ہو، اور اگر تم رو نہ رہے ہو تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر ہوا تھا۔ یعنی آثار قدیمہ دیکھنے کے بارے میں قرآن پاک میں حکم ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، لیکن وہاں پہنچ کر تفریح نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کھنڈرات اور ان بربادی کے مقامات کو دیکھ کر، بلکہ اس پر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے علاقے سے گزرے۔ ہجر قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، ایک سورت کا نام بھی ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے مساکن میں داخل نہ ہونا، یعنی ان کے گھروں کے اندر مت جانا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، مگر اس حال میں کہ تم پر گریہ تاری ہو، یعنی روتے ہوئے داخل ہونا، اگر ہنستے کھیلتے اور غافلوں کی طرح داخل ہوئے تو کہیں تم بھی نہ پکڑ لیے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، رفتار کو تیز کر دیا حتیٰ کہ اس وادی سے گزر گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إلهي آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔